نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ بزرگان محترم، جس موضوع کے تعلق سے آج گفتگو کرنی ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا اس تعلق سے ایک کلام ہے، اس کا کچھ حصہ اولاً آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سر نہاں، سر فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے راز، اور نہاں کا معنی ہے پوشیدہ، چھپا ہوا۔ تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پوشیدہ راز کو جاننا ہے تو توحید شرط ہے، غیب کو جاننا ہے یعنی ماننا ہے تو کیا شرط ہے؟ توحید شرط ہے۔ بغیر توحید کے نہ غیب سمجھ آ سکتا ہے نہ حاصل ہو سکتا ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تیغ کا معنی ہے تلوار، فساں کہتے ہیں سان کو۔ آپ نے پرانے دور میں دیکھا ہوگا کہ وہ سائیکل والے آتے تھے انڈیا میں، پاکستان میں بھی ہوگا، بنگلہ دیش میں بھی، اور کیا تیز کرتے تھے؟ چھریاں وہ تیز کی جاتی تھی۔ اسی طرح گھر میں بھی ہوتی تھی وہ چیز کہ جس پہ چھری تیز کرتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ تیغ ہے، یہ تلوار ہے، فساں یہ سان ہے، اس پہ تیز کرتے جاؤ، اپنی حقیقت بھی اور اللہ کی حقیقت بھی سمجھ آتی چلی جائے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا، بت پرستی تھی، شرک تھا، کفر تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ آج کا جو جہان ہے، دنیا ہے، تو اس میں بھی لوگوں نے بت بنا رکھے ہیں، اور بت کا معنی وہ نہیں جس کی بعض اقوام پوجا کرتی ہے۔ فرمایا مادہ پرستی انسان پہ غالب آ جائے، یہ بھی بت ہے۔ خدا گریزی یہ بھی بت ہے۔ دنیا کی محبت سے دل بھرا ہوا ہو، یہ بھی بت ہے۔ فرمایا آج ہر جگہ لوگوں نے الگ الگ قسم کے کیا ہے؟ بت بنا رکھے ہیں۔ تو ابراہیم کی ضرورت ہے، یعنی جو توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ تو یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ نغمہ لا الہ الا اللہ کا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔
وہ کہتے ہیں کہ چاہے موسم بہار ہو یعنی مسلمانوں کی حکومت ہو، چاہے موسم خزاں ہو یعنی مسلمان پاور میں نہ ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ حالات موافق ہو یا حالات ناموافق ہو، مسلمان وہ ہے کہ ہر دور میں وہ لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کرتا ہے، وہ توحید پہ کاربند رہتا ہے، پابند رہتا ہے، توحید پہ اثر نہیں پڑتا۔ یہ نہیں کہ حکومت میں ہے، پاور میں ہے، ان الذین آمنوا تو توحید کی گواہی دے گا، توحید پر عمل کرے گا۔ فرمایا نہیں، کوئی موسم ہو جائے۔ اکبر الہ آبادی کی ایک ربائی ہے کہ الیوم اکملت لکم، اسلام کو بس ہے، الیوم اکملت لکم، اسلام کو بس ہے، جو ہے اس کے سوا وہ نفس کی ہوس ہے۔ توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، طاعت سے وہ رکتا نہیں، لندن ہو کہ لنکا۔ کہ چاہے لندن برطانیہ ہو، مغرب کو کہا جاتا ہے کہ مادیت پرستی ہے، لنکا جو ہیں یعنی ایشیا جو ہیں وہاں کہتے ہیں کہ خدا پرستی غالب ہے لوگوں پر، اپنے اپنے طور سے لوگ خدا کے قائل ہوتے ہیں۔ ہاں جو حق ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے آدمی توحید پر کیا ہے کاربند رہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دعوے دار ہے ایماندار ہونے کے، صاحب ایمان ہونے کے، اگر وہ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، کفر کی جانب مائل ہو رہے ہیں، شرک کی جانب مائل ہو رہے ہیں، لیکن انسان کو چاہے ہماری جماعت کی آستینوں میں کیا ہے بت ہے، لیکن آدمی سوچے کہ مجھے تو ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، کوئی کچھ کرے۔ دیکھیے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے منافی کوئی کام کرنا پڑتا ہے، 5-6 آدمی ساتھ ہے، کوئی پارٹی ہو رہی ہے، کوئی فنکشن ہے، تو کسی نے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا وہ کام کر لیا، آرتی اتار دی، بت کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ فرمایا کوئی کچھ کرے، تجھے اور مجھے حکم اذاں کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم نہیں کریں گے کہ بھائی ہم 5 ساتھی تھے، 7 ساتھی تھے، 1-2 نے کر لیا تو مجھے کیا ہے کرنا پڑا، نہیں۔ الیکشن میں جیتنے کے لیے ٹیمپل میں اور مندر میں جا کر ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت جو آپ نے بارہا سن رکھی ہے کہ رمضان المبارک کے بالکل اخیر میں حضرت نے خطبہ دیا، اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ اس مہینے میں 4 کاموں کی بطور خاص پابندی کرنی ہے۔ 4 کام، خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غنی بکم عنہما، کہ 2 چیزیں، 2 خصلتیں تو ایسی ہیں کہ اگر اس پر میں اور آپ پابندی کریں گے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوں گے۔ وہ کیا؟ فشہادت ان لا الہ الا اللہ وتستغفرون، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ اس کے بغیر ہمیں چارہ کار ہے ہی نہیں، وہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ
وتعوذون به من النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ایک جنت کا حصول، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو مانگنا، اور دوسرا جہنم سے پناہ۔ فرمایا اس کے بغیر تو تمہیں چارہ کار ہے ہی نہیں۔ تو آج مختصر وقت میں جتنی بات ہو سکے ان 4 اعمال کے تعلق سے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ پہلی چیز فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اچھا، ٹوٹل 4 باتیں ہیں۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ سے ایک مجلس میں سنا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اپنا واقعہ سنایا یا کسی اور کا، اس میں مجھے شبہ ہے کہ بے تکلفی تھی ایک بڑے میاں سے، تو وہ ملنے آنے والے تھے ملاقات کے لیے حضرت کو۔ تو مہمان آتا ہے تو سم ٹائم تو ہم کیا کرتے ہیں، خود اپنی مرضی سے کھانا پکاتے ہیں کہ بھائی مہمان آ رہا ہے، چلو فلاں ڈش کھلائیں گے، فلاں آئٹم کھلائیں گے۔ اور بعض مرتبہ آدمی خود پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا کھانا ہے، لیکن اسی وقت پوچھنا جب آپ کو کھلانے کی بھی نیت ہے، جو مانگے وہ ہاں۔ تو کیا کھانا ہے؟ بڑے میاں سے پوچھا کہ آپ ملاقات کے لیے آنے والے ہیں تو کیا کھائیں گے؟ بڑے میاں دنیا دیکھے ہوئے ہیں، بات رکھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، ہلکے پھلکے انداز میں وزنی بات رکھ دینا۔ کہا حضرت کچھ نہیں، آپ ایسا کریں گھر والے کو بولیے یہ 4 اعمال جو کرنے ہیں اسی تعلق سے حضرت نے سنایا تھا، میں وہی کوٹ کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ آپ گھر والے کو بولیے بالکل سادے سے وائٹ چاول بنا لیجئے، اور اس میں اس کے بعد خالی 4 چیزیں ملا لیجئے، 4 چیزیں اس میں ملا لیجئے گا وائٹ چاول میں۔ کیا؟ ایک تو گوشت ملا لیجئے، دوسرا اس میں آلو ملا لیجئے، تیسرا اس پہ ذرا کلر اور رنگ بھی چھڑک دیجئے۔ وہ بریانی آپ کو پتہ ہے نا کہ کلرنگ بھی ہوتی ہے نا، اس پہ وہ کلر چھڑکا جاتا ہے۔ اور کہاں کہ چوتھا یہ کر لیجئے گا کہ زیادہ تکلیف مت کرنا، بس چوتھا اور آخری کام کہ ذرا اوپر سے پیاز بھی ہے نا، وہ پیاز بھی ڈالے جاتے ہیں اوپر سے، تو کہاں کہ وہ ڈال لینا، بس اور کچھ نہیں کھائیں گے۔ یعنی ہلکے پھلکے انداز میں بڑے میاں نے کیا مانگا؟ بریانی مانگی۔ ہلکے پھلکے انداز میں بریانی مانگی ہے کہ سادہ چاول میں 4 چیزیں ملا لینا۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ملا لیا ہے، 4 کو ساتھ میں آپ یاد کر لو اور پڑھتے رہو۔ تو حضرت نے فرمایا ہم نے 4 کو ملا لیا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ کہیں کہ یہ 4 کو کیا کر لیا ہے؟ 4 کو ملا لیا ہے، بریانی بنا دی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیں، میں بھی یاد کر لوں ہیں کہ اس کو کیا ہے، چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے تو استحضار کے ساتھ۔ علماء نے لکھا کہ جب بھی اللہ سے کسی چیز کا سوال کرو تو آدمی کو پتہ ہونا چاہیے میں مانگ کیا رہا ہوں۔ استحضار، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، تو احتساب جس پہ ثواب ہے تو ثواب کی نیت کا استحضار ہو، اور کوئی چیز مانگنا ہو تو کیا مانگ رہے ہیں اس کا استحضار ہو۔ اچھا، یہ جو اکابر وظائف بتاتے ہیں کہ فلاں بلا آ گئی، مصیبت آ گئی، تکلیف غم، یہ پڑھو فلاں پڑھو، تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب پڑھو تو معنی کے تصور کے ساتھ پڑھو کہ بھئی یہ جو وظیفہ دیا ہے
تو اس کا معنی کیا ہے، اور دوسرا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے، کس لیے جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہی بات علماء نے لکھی نماز کے بعد کی تسبیحات کی، کہ نماز کے بعد کی تسبیحات ہم لوگ عادت کے طور پہ کرتے ہیں، عبادت کے طور پہ نہیں، عادت ہو گئی ہے۔ نماز سلام پھیرا فجر اثر آٹومیٹک، وہ گاڑی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مینول اور ایک تو آٹومیٹک شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنے فاسٹ ہے ختم، کہاں کہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا، آہستہ پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ آہستہ پڑھو، بہت زیادہ بھی نہیں، درمیانی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آہستہ آہستہ، اور معنی کے استحضار کے ساتھ۔ یہ تسبیح اس طرح جو ہے وہ پڑھنی ہے، یہ کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرنی ہے، کہ خالی کاؤنٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی کاؤنٹنگ جو ہے وہ کر رہا۔ خیر، تو پہلی چیز لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس میں کیا ہے؟ کس کا بیان ہے؟ توحید کا بیان ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ توحید ہے۔ آپ نے روایت کا مفہوم سن رکھا ہوگا کہ سورہ اخلاص لا الہ الا اللہ میں بھی توحید ہے، اور سورہ اخلاص اس میں بھی کیا بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی ویاکھیا اور اورکھان ہے، توحید کا بیان ہے۔ ایک روایت میں فرمایا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اس کو پڑھے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 1/3۔ کتنا ہے؟ 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کا، ایک روایت میں۔ دوسری روایت میں کچھ اور بھی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ تحریر فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جو 1/3 ثواب کا وعدہ سورہ اخلاص کی تلاوت پر کیا گیا، وہ اس لیے کہ توحید کے کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں اصل: توحید، رسالت اور معاد، آخرت۔ اسلام کے اندر اصل 3 چیزیں ہیں، اور قرآن کریم کا محور اور مرکز اور فوکس وہ 3 چیزوں پر ہے۔ قرآن کریم میں 3 چیزوں کی پر عام طور سے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، ضمناً پھر دوسری چیزیں آ گئی ہے۔ تو ایک ہے توحید، دوسری ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت پر ایمان، معاد۔ فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے اس میں از اول تا آخر کس کا بیان ہے؟ توحید کا بیان ہے۔ تو 1/3 کا ثواب اس پر جو ہے وہ دے دیا گیا۔ پھر حضرت نے اس کو ذرا کھولا ہے کہ توحید کا بیان کیسے ہیں، اور شرک کی، کفر کی، دہریت کی کیسے نفی کی گئی ہے، الحاد کی۔ قل هو اللہ احد، قل، مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خاص میسج دینا ہوتا ہے، بڑا امپورٹنٹ، اہم بات بیان کرنی ہوتی ہے، تو قرآن کریم کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ لفظ قل سے اس کو بیان کرتا ہے۔ کیسے بیان کرتا ہے؟ لفظ قل سے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اس میں توحید کا پرچار ہے۔ دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی، توحید کا پرچار بلا خوف ہونا چاہیے، بلا خوف و خطر ہونا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر ہونا چاہیے۔ اس میں آدمی لاگ لپیٹ سے کام نہ لے۔ دیکھیں توحید شرک لاگ لپیٹ کے بغیر بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بغیر کسی خوف و خطر کے بیان کیا گیا ہے، لاگ لپیٹ کے بغیر۔ شرک کو بھی بیان کر دیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ توحید
قرآن کا مرکزی تعلیم یہ توحید ہے، دعوت یہ توحید ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، لیکن آخری جو 2 صورتیں ہیں جس کو معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ اس کا جو نزول ہوا ہے ایک خاص واقعے کے تحت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نازل فرمایا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا گیا؟ سحر کیا گیا، جادو جو ہے وہ کیا گیا۔ اسی لیے ایک صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کا اپنا جو ہے ایک صحیفہ تھا، انہوں نے حضرت نے بنا رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم کی کل صورتیں 114 نہیں 112 ہیں، کل صورتیں 114 نہیں 112 ہیں، یعنی وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ایک آیت کا بھی انکار کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 2 صورتیں بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن یہ جھاڑ پھونک کے لیے نازل کی گئی۔ کس کے لیے؟ جھاڑ پھونک کے لیے۔ سحر، جادو اس طرح کی الا بنائیں وہ ہو جائے تو یہ اس کا توڑ اور اس کا علاج ہے، اس کے لیے اس کو نازل کیا گیا۔ یہ بات میں نے اس لیے رکھی کہ اگلی بات جو آپ کو کہنی ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ قرآن کا اصل محور، مرکز، فوکس وہ توحید ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے اس میں؟ ارے بولو کیا ہے؟ توحید ہے۔ کیا ہے؟ توحید کا بیان ہے۔ اور 112ویں نمبر کی سورت، اخیری سورت قل هو اللہ احد، کس کا بیان ہے؟ توحید کا بیان ہے۔ فرمایا آغاز بھی توحید، انجام بھی توحید۔ اس کا آغاز بھی توحید سے ہے، اس کو ختم بھی کیا گیا توحید کے اوپر۔ اللہ جزائے خیر دے مفسرین کو، ہمارے دل کی ڈھارس اس سے جو ہے بندتی ہے۔ ایک اور بات فرمایا کہ سورہ اخلاص اور قل هو اللہ احد سے اوپر کون سی صورت ہے؟ سورہ لہب ہے۔ اس میں کس کا بیان ہے؟ ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے۔ اور ابو لہب کیا ہے؟ دشمن اسلام، اس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں تھی، پکا مخالف۔ فرمایا کہ جو کٹر مخالف تھا اس کا ذکر کر دیا اور بتا دیا دنیا کو کہ تم چاہے اسلام کے چراغ کو بجھانے کی کتنی کوشش کر لو، جیسے ابو لہب ناکام رہا تم بھی ناکام رہو۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کہیں فرمایا ولو کرہ المشرکون۔ ابو لہب اسلام کو مٹانے میں ناکام رہا، پکا اسلام کا مخالف۔ فرمایا کہ رہتی دنیا تک اسلام کو رہنا ہے، قرآن کریم کو رہنا ہے، نہ یہ مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا۔ مولانا ظفر علی خان یا مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے کہ اگر تجھے بھی شوق ہے اسلام کو مٹانے کا، اسلام کے چراغ کو، تو بھی آ اور ذرا اس چراغ کو بجھا کے دیکھ، ہیں تو بھی جو ہے وہ کر کے دیکھ۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، وقت ہو گیا ہے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا ہر دور میں اسلام کو مٹانے والے رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن اسلام اپنی جگہ قائم رہے گا۔ اقبال نے اس کو کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یعنی روز اول سے لے کر اب تک اور جب تک دنیا کو رہنا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب۔ ہیں ہاں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن،
یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ اس لیے میں اور آپ توحید پر کاربند ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت کی توفیق اور مدد ہے، اور نہیں بھی رہے اللہ اللہ ہے، اس کی بڑائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ دور بڑا نازک ہے، بڑا پرفتن ہے، کچھ بھی ہو جائے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ توحید پر کاربند رہے، اس سے سمجھوتا نہیں کرنا، کوئی کچھ کرے ہمیں ایمان میں شک نہیں کرنا ہے، اسلام میں شک نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کی بھرپور جو ہے حفاظت فرمائے، لہذا اس کو تازہ رکھے۔ دیکھیے علماء لکھتے ہیں جیسے حج میں کہا گیا ایک تسبیح کثرت سے پڑھو، کیا؟ لبیک تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ فرمایا کہ نماز اس میں اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر ہیں، اور اذان ختم ہوئی لا الہ الا اللہ، نماز ہو رہی ہے اللہ اکبر، تو نماز میں بھی کثرت سے اذان اور نماز میں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، حج میں کثرت سے، تو روزے میں بھی بتایا کہ کثرت سے اللہ کی بڑائی کرو، توحید کا پرچار کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ اللہ اکبر اللہ